बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तुलबा और तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं 6ठी जमात के लिए। सबक का उन्वान इस्लाम का बहादुर बेटा और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 है। अजीज तुलबा और तालिबात, इस्लाम के बहादुर बेटे से मुराद हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो है। और हमने इस पिछले लेक्चर में यह पढ़ा था कि हिजरत के 10वें साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का इरादा फरमाते हैं। वो आपकी जिंदगी का पहला और आखिरी हज साबित होता है। उस हज को हिज्जतुल विदा कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1 लाख से ज्यादा मुसलमान इस हज की सआदत हासिल करने के लिए मक्का की सरजमीन की तरफ रवाना होते हैं। इस हज के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होता है। तमाम असहाब रसूल पाक के विसाल से बहुत सदमे की हालत में हैं। हजरत साद बिन अबी वकास ऐद फरमाते हैं कि अपनी आइंदा जिंदगी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा पर गुजारूंगा, और फिर साबित कदम रहते हैं। आप खुलफाए राशिदीन के साथ मिलकर अशात इस्लाम के लिए काम करते हैं, बहुत सारी फतूहात में हिस्सा लेते हैं। इराक आपके हाथ से फतह होता है और आप कूफा के गवर्नर बना दिए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है ये हम अपने अगले आज के लेक्चर में पढ़ते हैं कि हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब बनते हैं कूफा के गवर्नर, तो वो क्या इस्लाहात हैं जो आप मुतारिफ करवाते हैं। अजीज तुलबा व तालिबात, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपको कूफा का गवर्नर बना दिया जाता है। आप कूफा के गवर्नर बनते हैं तो आप मदाइन के इलाके को अपना मरकज बनाते हैं, और सबसे पहला काम जो आप करते हैं वो मर्दमशुमारी है। अफराद की तादाद को शुमार करते हैं, उसके साथ जमीन की पैमाइश की जाती है, और उसके साथ छोटी नहरें खुदवाई जाती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फसलें सैराब हों। साथ ही पुल बनाए जाते हैं, मुसाफिर खाने बनाए जाते हैं, और बहुत से मदारस का कयाम अमल में लाया जाता है। और आप हुनरमंदों के वज़ाइफ का इजरा करते हैं कि जो भी हुनरमंद होगा उसका एक वजीफा होगा, और साथ में फौजियों की बाकायदा तनख्वाह और उनके रस्द का खुराक का एहतमाम किया जाता है। और यूं आपके इकदामात से अमन और खुशहाली का दौर दौरा हो जाता है। यानी आप जब तक कूफा के गवर्नर रहे, अमन और खुशहाली का दौर रहा। अजीज तुलबा व तालिबात, हम हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जब कूफा के गवर्नर बने तो बहुत सारी इस्लाहात आपने मुतारफ की जो पिछले सफ़े में हम पढ़ चुके हैं। फिर 26 हिजरी आती है और आप कूफा की गवर्नरी से फारिग हो जाते हैं। उसके बाद मुल्क की सियासत से अलग थलग हो जाते हैं और आप मदीने की वादी, जिसका नाम वादिये अकीक है, उसके अंदर अपनी जिंदगी इंतहाई सादगी से बसर करते हैं। फिर बुढ़ापा आता है और आप अपनी बीनाई से भी महरूम हो जाते हैं। 55 हिजरी में आपका आखिरी वक्त आता है, तो आप ये वसीयत फरमाते हैं कि मुझे उस ऊनी कुर्ते में दफन किया जाए जो मैंने गज़वे बद्र के वक्त जो मैंने ओढ़ा हुआ था।
اور اس کے ساتھ ہی آپ کا وصال ہو جاتا ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کی وفات پر ایک کوہرام مچا ہوا تھا، ایک کوہرام بپا تھا۔ امہات المومنین کی یہ خواہش کہ آپ کے جنازے کو حجرہ کے سامنے لایا جائے تاکہ وہ بھی اس میں شریک ہوں، تو مدینہ کے جو حاکم ہیں مروان بن حکم، وہ آپ کے جنازے کو امہات المومنین کے حجرے کے سامنے لاتے ہیں اور یوں آپ کا جنازہ ہوتا ہے اور پھر آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ اسلام کا بہادر سپوت، یہ اسلام کا بہادر جانباز جنت البقیع میں مدفون ہے۔ عزیز طلباء طالبات، میں نے آپ کو بتایا کہ 26 ہجری میں آپ گورنری کے عہدے سے فارغ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد مدینے کی ایک وادی عقیق میں زندگی انتہائی سادگی سے بسر کرتے ہیں۔ بڑھاپا آپ پر طاری ہوتا ہے، آپ اپنی بینائی سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر 55 ہجری کا وقت آتا ہے، آپ کا آخری وقت ہے۔ آپ وصیت فرماتے ہیں کہ مجھے اس اونی کرتے میں دفن کیا جائے جو بدر کے وقت میں نے اوڑھا ہوا تھا۔ آپ کی وفات ہوتی ہے، مدینے میں کوہرام بپا ہے۔ مدینے کا حاکم مروان بن حکم آپ کے جنازے کو امہات المومنین کی خواہش کے مطابق حجرہ کے سامنے لاتے ہیں اور وہاں پہ جنازہ ہوتا ہے اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اسلام کا یہ بہادر جانباز جنت البقیع میں مدفون ہے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم کتاب کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ یہ کتاب کا صفحہ نمبر 13 ہے اور ہم نے یہاں سے پڑھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ یہاں سے شروع کریں گے اور بالکل آخر تک اس کو بڑی روانی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے عزیز طلباء و طالبات۔ اس کے بعد ہم کچھ سوالوں کے جواب، صفحہ نمبر جو ہے وہ 14 ہے اور سوال نمبر 2 اور اس کا جو جزو ہے جزو دال، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی تھی، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ آپ جواب کاپی پر لکھیں گے۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اس اونی کرتے میں دفن کیا جائے جو غزوہ بدر کے وقت میں نے اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے بعد سوال نمبر ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کا واقعہ لکھیں۔ یہ بھی آپ اپنی کاپی پہ لکھیں گے۔ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کا جو جنازہ تھا جب آیا تو اس وقت ایک کوہرام بپا تھا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں نماز جنازہ پڑھ سکیں۔ مدینے کے حاکم نے امت کی ماؤں کے حجرے کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی۔ یہ ہے عزیز طلباء و طالبات جنازے کا آوا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں جی سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 سبق کے مطابق مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر دیں۔ پہلا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو زہرہ سے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسلام قبول کرنے والوں میں پہل کرنے والے کو کہا السابقون الاولون۔ تیسرا، ہجرت کے 1.5 سال بعد بدر کی لڑائی ہوئی، ہجرت کے 2 سال بعد احد کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش خبر پھیل گئی، آپ کی شہادت کی خبر پھیل گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیش کو حکومت کا مرکز بنایا، مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ڈیش ہجری میں وفات پائی، 55 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت عمر نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا ڈیش بنا کر بھیجا، سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، عراق میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کون کون سے رفاہی کام کیے، ایک پیراگراف لکھیں۔
یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جب آپ کو عراق کا گورنر بنایا گیا تو آپ نے سب سے پہلے مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کروائی، چھوٹی نہریں کھدوائیں، پل، مسافر خانے، مدارس بنائے، ہنرمندوں کے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کی تنخواہ اور رسد کا اہتمام کیا، اور ایک امن اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا. عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم نے کاپی کے کام کی طرف آنا ہے. دن، تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کریں اور عنوان اسلام کا بہادر بیٹا. الفاظ معانی. عزیز طلباء و طالبات، پہلا جو لفظ ہے وہ ہے حجرہ. حجرہ کہتے ہیں مسجد کے ساتھ متصل مطلب جڑا ہوا، متصل چھوٹا کمرہ. کوہرام مچنا. کوہرام مچنا کا مطلب ہوتا ہے شور بپا ہونا، شور مچنا، شور بپا ہونا. وصیت کرنا، اس کو کسی بات کی ہدایت کرنا یا آخری بات کہنا. رسد کہتے ہیں خوراک یا راشن. مردم شماری کہتے ہیں لوگوں کی تعداد گننا. لوگوں کی تعداد گننا، یہ الف ہے عزیز طلباء و طالبات، لوگوں کی تعداد گننا. عزیز طلباء و طالبات، آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. ہم نے اسلام کا بہادر بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی حقیقی عشق رسول عطا فرمائیں. بہت شکریہ. السلام.